بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے. بہت بہت شکریہ آپ کے کوآپریشن کا اور لائکنگ کا، سبسکرائب کرنے کا. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. ازبکستان سے ٹرین افغانستان، اب افغانستان سے پشاور اور پشاور سے مین لائن پر جاتی ہوئی راولپنڈی اینڈ دین ادھر لاہور اور سیدھا کراچی. بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے سینٹرل ایشیا کی قوتیں ممالک موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا چائنا کا جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے BRI، اس کا بھی جواب نہیں ہے اس کا بھی. تو یہ ایک کمیونیکیشن میں، کنیکٹیوٹی میں ایک بہت ہی بنیادی رول پلے کرتا ہے. IT کمیونٹی ہو، کمیونیکیشن ہو، IT کی کنیکٹیوٹی ہو، یا روڈ اینڈ ریل کنیکٹیوٹی ہو، یا جہاز کی کنیکٹیوٹی ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بغیر اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک میں نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. دوسری خبر یہ ہے جناب کہ پاکستان جو ہے وہ بیلوروشیا کے ساتھ ایئر فورس کا کوآپریشن مانگ لیا انہوں نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پائلٹس کو، ہمارے ایئر فورس کے سٹاف کو، ٹیکنیکل انجینئرز وغیرہ کو ٹرین کرے پاکستان ایئر فورس. ونڈرفل. یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کو ٹھوکا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے نقصان، ہمارے بھی ہوئے ہیں نقصان، ہم نہیں کہتے ہمارے نقصانات نہیں ہوئے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ 7 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کی صبح تک پاکستان نے انتظار کیا. کیوں کیا؟ یہ میں آج بھی اسی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اسٹریٹجک کمپلشنز تھی، کون سی تھیں وہ عوام کو بتایا جائے. قوم کو اعتماد میں لیں. شہباز شریف صاحب، ویسے تو بہت سارے لیپسز ہیں آپ کی گورنمنٹ میں، بہت سارے معاملات ہیں. آپ نے ایک شخص کو اٹھا کر جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہ خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد ٹائپ کی بیچاری، شی از اے کینسر سروائیور، شی از سفرنگ فرام دی ڈیزیز، فیٹل ڈیزیز کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہی ہیں جیل کے. کیا ہے اس سے نقصان ہے آپ کو؟ 9 مئی کا آپ نے سپریم کورٹ میں سے جواب لے لیں. سپریم کورٹ کا پورا کیس تیار کر اسٹیبلشمنٹ یا منسٹری آف ڈیفینس یا جو منسٹری آف لاء، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، وہ جگلر ہیں، قانون اور آئین کے بہت بڑے جگلر ہیں. جیسے کہ شریف الدین پیرزادہ کو اردشیر کاوزی نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل جگلر جو ہے وہ یہ شریف الدین پیرزادہ ہے، کہ ہر حکومت کے لیے کوئی نہ کوئی وہ، اور AK بروئی صاحب کوئی نہ کوئی لیگل پوائنٹ ایسے لے آتے تھے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، اور یہ جنرل ضیاء الحق ہوں یا بعد کی حکومتیں ہوں یا ایون پرویز مشرف کی حکومت ہے، کوئی نہ کوئی لیگل کور لا کر دے دیا کرتے تھے. تو یہ ہے وہ سچویشن جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی کہ ایئر فورس میں کوآپریشن آ رہا ہے. اور پاکستان جو ہے نا FC-31 ایئر کرافٹ لے رہا ہے، لینے والا ہے. بہت جلدی آ جائیں گے. یہ 5th جنریشن ہے جہاز، یہ آ جائے گا پاکستان کے پاس انشاءاللہ چند مہینوں میں. یہ فرحان بخاری کی خبر ہے. تو بڑے فائنینشیل ٹائم کے بڑے اچھے جرنلسٹ ہمارے کولیگ رہ چکے ہیں. تو جناب یہ وہ چند خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انڈیا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جو میں نے ٹک ٹاک پہ بھی دیا، کہ ملیشیا نے پاکستان کے سفیر کی اس درخواست کو رد کر دیا کہ وہ سندور آپریشن کے حوالے سے خوشیوں کا کوئی میٹنگ کرنا چاہتے تھے. اور 10 ایونٹ انہوں نے رکھے ہیں ملیشیا وغیرہ میں، اور وہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہیں، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے آپ کو. وزارت خارجہ کے حکام کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر آپ کا لیپس کیا ہوا ہے. انڈونیشیا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بحرین انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو ان کے سندور ریلیٹڈ آپریشن کے پروجیکشن کے لیے یہ لوگ جا چکے ہیں وہاں پر مختلف دنیا کے ممالک میں. ششی تھرور کو تو ویسے بلاول نے لٹا دیا ہوا ہے. بلاول نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. ٹھیک ہے، اس میں ایج فیکٹر ہے، تجربے کی کمی ہے، بٹ ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان. وی اون اٹ. وی اون دا وزٹ آف دی بلاول بھٹو زرداری. اپنے تجربے کے اعتبار سے، اپنے ایج کے اعتبار سے بہت اچھا اپنا کردار ادا کیا. ششی تھرور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جی بہت بڑا وہ جی کانگریس آئی کا لیڈر ہے، اور اس کی سروسز ہائر کی ہے ہم نے سے مراد یہ کہ BJP نے، مودی نے، ہیں جی. ہوتے مکو ٹھپا گیا ہوتے وہاں پہ امریکہ میں. اس کا میکسیکو کا فیاسکو دیکھ لیجیے بات. تو بہرحال پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ملیشیا کے حوالے سے پاکستان کو چاہیے، انڈونیشیا کے حوالے سے پاکستان کو چاہیے. فار ایسٹ میں ویسے بھی پاکستان کا انفلوئنس، ڈپلومیٹک ریلیشنس، ایون فرینڈشپ وہ بھی بہت کم ہے.
دیکھنا چاہیے. انہوں نے اسلام کی بوگی کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اسلام کا ریفرنس دینے کی کوشش کی ملائیشیا کو. ملائیشیا نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. اس کے اپنے کمپلشنز ہیں, ان کے اپنے ڈومیسٹک مسائل ہیں. ان کے ہاں اگر 55% مسلمان ہیں تو 45% سے زیادہ جو ہیں غیر مسلم ہیں. ان کو ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. سلطان وہاں کا بادشاہ ہے, وزیر اعظم بھی مسلمان آتا ہے, لیکن they have got very restricted environment in terms of the combination of different political parties to form a government. وہ یہ کرتے ہیں, گورنمنٹ فارم کرتے ہیں. تو یہ ہے سر صورتحال. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ نئے کمیونیکیشن کے لنکس آ رہے ہیں, نئی کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے. ایران, سینٹرل ایشیا سے افغانستان, اور پھر پاکستان, افغانستان اینڈ چائنا, واخان. یہ مختلف کنیکٹیوٹیز کے جو چینلز ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. اسی سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. افغانستان مین اسٹریم میں آ رہا ہے, موسٹ ویلکم, آنا چاہیے. وہ باقی کہانی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایز آن ٹوڈے افغانستان کی طالبان گورنمنٹ از ڈوئنگ اٹس بیسٹ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ماضی کا جو لگا ہوا تھا اسپاٹ کہ ایکسٹریمزم ہے, ملیٹنسی ہے, اس سے ہٹ کر باقی ڈیولپمنٹ کی بات ہے, ترقی کی بات ہے. پاکستان افغانستان بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر کنیکٹیوٹی کی بات کی جائے تو پھر افغانستان کی جو کنیکٹیوٹی ہوگی افغانستان سے کراچی وایا پشاور اینڈ فیصل آباد, اور وہاں سے لے کر کراچی سے پھر کراچی پورٹ ہے, ادھر گوادر پورٹ ہے, ان دونوں کی کنیکٹیوٹی لے کر چلتے ہیں آپ ادھر سری لنکا, کولمبو پورٹ. کولمبو سے آپ پھر جاتے ہیں ادھر چٹاگانگ کی طرف. درمیان میں چائنا بیٹھا ہوا ہے, انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے, لیکن چائنا بیٹھا ہوا ہے ملاقہ وغیرہ میں. اینی تو یہ ہے اکنامکس کا دور, ترقی کا دور. اس دور میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے, اس میں میں آپ کو بریف سی بات بتاتا چلتا ہوں کہ یہ جو $4.2 $4 پر ڈے پر پرسن یہ جو بات ہو رہی ہے پاورٹی کی, تو اس ڈیفینیشن میں ہم کہاں کھڑے. دیکھیں جی, پرچیزنگ پاور پیرٹی PPP, کنزمپشن بیسڈ پاورٹی میجرمنٹ, سوشیولوجی کا جو آسپیکٹ ہے وہ, انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ, مختلف میجرمنٹ کے پاورٹی کے, غربت کی. میرا سبجیکٹ ہے الحمدللہ, میں اسٹوڈنٹ ہوں اس میں. تو اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے. تو اس میں تو آپ کے 3 سال کی جو کارکردگی آ رہی تھی نا پاکستان کی, وہ جس پہ اورنگزیب صاحب اور اس سے پہلے کون سے فائنانس منسٹر تھے, مفتہ اسماعیل صاحب سے میں کہوں گا آئیں میرے ساتھ کسی پروگرام میں ڈسکشن کریں اور عوام کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. از اے ویری بریلینٹ بزنس مین. مقصود اسماعیل کے بھائی ہیں یہ مفتہ اسماعیل, کینڈی لینڈ والے, اسماعیل فوڈ انڈسٹری والے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. تو یہ ہے کہ آپ نے آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے پولیٹیکل پارٹی کے, تو بگیسٹ ون. الیکشن کمیشن کے لیے آپ نے کوشش کی ہے کہ جی بیٹھ کر عمر ایوب صاحب سے بات, ان پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں, ان کو نااہل کرنے کے لیے بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے. یہ دس از نو گڈ پالیٹکس. آپ کو آپ کے بارے میں امریکن کانگریس جو ہیں, جو کانگریس مین کام کر رہے ہیں, وہ خطرناک اومن ہے. آپ کتنا بھی ٹرمپ سے جا کر بات کر رہے, الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے آپ کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن امریکنز یا یورپین کمیشن وہ برداشت نہیں کریں گے. یہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے, ان کے پاس ایک بہت بڑی اسٹک ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک سنا ہے نا آپ نے, گاجر اینڈ ڈنڈا اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ کیرٹ بھی کرتے ہیں اور اسٹک بھی دیتے ہیں. یہ امریکنز اور یورپینز کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے. تو پاکستان کے جو اچیومنٹس ہیں اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بڑے پیمانے پر جو ہے کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نیگوسیشنز از دی کی ٹو اینی پرابلم سولوشن کے لیے. آپ دیکھیں ٹرمپ کے نے ٹریڈ وار اتنی بڑی شروع کی اور کر رکھی ہے. اس نے کل بات کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے, اور ادھر پرسوں انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن نے بات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. وہ الگ بات ہے کہ ٹرمپ کے اوپر الزامات انہیں کہ اپنے دوست نے قریب لگے جس نے پیسہ خرچ کیا, کہتا ہے وہ کہ احسان فراموش ہے ٹرمپ. کاروباری بات ہے, سارا کا سارا پیسے ہے, کاروبار ہے. ٹرمپ از اے بزنس مین, تو وہ بزنس اعتبار سے کرتے ہیں. اور شاید پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو کرپٹو کرنسی اینڈ یعنی ریئر ارتھ منرل کے اندر جا کے ٹرمپ کو پٹا لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا.
ultimately where is Pervez Musharraf, where is General Ziaul Haq, where is ایوب خان, جنرل ایوب خان, اور پھر آنے والے دور میں میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ ہمیں اپنی آخرت کی بہرحال فکر کرنی چاہیے. عید الاضحیٰ کا دورہ ہے. وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ ان آور لائف, اپنے کاروبار میں, اپنے سوشل کنڈکٹ میں, اپنی زندگی میں, اپنے معاملات میں, بیہیویئر میں, پڑوس میں, سب کے ساتھ آپ کو بہترین رویہ اختیار کرنا. جب شاید بخشش ہوگی, شاید وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ون ہیز ٹو بی ویری سنسیئرلی اینڈ اے ڈیووٹنگ مسلمان ہونا پڑتا ہے, اچھا انسان, اچھا مسلمان. اور بھی کیا اس لائن میں ہم چل رہے ہیں؟ کیا قربانی کے جانور ہم صحیح طور پر بیچ رہے ہیں؟ کیا قربانی کے جانور میں ہم مینوپولیشن اور ایکسپلائٹیشن نہیں کر رہے؟ کس نے کہا کہ جی منافع کی حد نہیں ہوتی؟ کس نے کہا؟ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماڈریشن از دا کی ٹو اینی معاملات کے اندر. متوسط لائن میں چلنا ہوگا, مرکزی لائن میں چلنا ہوگا, مڈل آف دی سینٹر میں چلنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ 100 روپے کی چیز آپ 1000 میں, 1000 کی چیز 10,000 میں بیچیں. نو, یہ کانسیپٹ اور تھیوری غلط ہے. اسلام بالکل ماڈریشن کی بات کرتا ہے. منافع بھی ہوگا تو ماڈریٹ ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ انلمیٹڈ. تو جناب یہ پاورٹی کے حوالے سے میں مزید انشاءاللہ تفصیلاً بات کروں گا. عید کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور سدا رہیں, سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد, بنگلہ دیش زندہ باد.